أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے عوض خرید لی یا بیچ ڈالی انہوں نے. انفسهم اپنی جانوں کو. وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انکار کر بیٹھے اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی تھی. بغیاً، کیوں؟ بغاوت اور سرکشی، عناد اور حسد کی وجہ سے. اس بات پر کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل یعنی وحی اور نبوت کو علی من یشاء، ہر اس آدمی پر جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چن لیتا ہے. تو اس جرم کا پاداش یہ ہوا. فباؤ، پس کمال آئے وہ، بغضب، بہت بڑے غصے اور بہت بڑی ناراضگی اللہ کی، علی غضب، دوسرے غضب کے اوپر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور عمومی طور پہ بھی کفار کے لیے عذاب مہین، اہانت والا، رسوا کر دینے والا، خواری والا عذاب مقرر ہے. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے 5 انواع کا ذکر ہوا ہے، اور یہ 5 خطابات ہوئی ان کو، جس میں ان کی خباثتیں، قباحتیں بیان کی گئی ہیں. گزشتہ آیات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن سے باوجود اس کے جاننے اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان کے انکار کر بیٹھے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اعلان کیا تھا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ آیت اسی نوع کا تتمہ اور اس کا انتہا ہے، اور اس تتمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کی بنیادی وجہ حسد اور بغض اور عناد ہے. اسی عناد کی وجہ سے، یعنی حق جانتے ہوئے بھی جب آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے تو یہ عنادی ہوتا ہے. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کے زمانے کے موجود بنی اسرائیل نے انکار کیا، اور باوجود علم کے. تو 2 بنیادیں تھیں، جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ بھی گئی کہ بنیادی طور پہ 2 وجہ ہوئی. ایک وجہ یہ کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آئے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس نبی کے انتظار میں تو ہم بیٹھے تھے، تو ہمارے ہی ساتھ ہمارے ہی دشمن، ہمارے ہی مخالف، ہمارے ہی ضدی لوگ، ہمارے مقابل لوگ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہ کیوں ان پر ایمان لے آئے اور وہ ان کے کیوں ساتھی بن گئے. تو ان 2 بنیادی وجوہات پر انہوں نے یہ حسد اور عناد کے اندر آ کر آپ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے. تو جب انہوں نے علم کے باوجود
دانست کے باوجود اور جاننے کے باوجود اسلام کو، نبی آخر الزمان کی غلامی کو ترک کیا اور اس کے مقابلے میں اپنے کفریات پر اڑے رہے، تو یہ ایسے ہوا جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس کفر کے بدلے میں بیچ ڈالا، اپنے آپ کو اس کفر کے بدلے میں، اس کے عوض میں بیچ دیا، جو کفر یا اللہ رب العالمین کی کتابوں کا اور اللہ کے نازل کی ہوئی چیزوں کا کرتے رہے۔ تو اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ساء اور نعم حبذ، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ان کو افعال ضم کہتے ہیں۔ یہ 4 افعال ہیں، 2 افعال ضم ہیں، 2 افعال مدح ہیں۔ بئس اور ساء یہ مذمت کے لیے آتے ہیں، اور نعم و حبذ یہ تعریف کے لیے آتے ہیں۔ ان کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ ان کے بعد ایک مخصوص ہوتا ہے، اور ان کا کبھی فاعل بھی محذوف ہوتا ہے، کبھی مخصوص بھی ضم بھی محذوف ہوتا ہے۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یا عبارت کی تقدیر یوں لکھی ہے، بئس الشیء شیئا اشتروا به حظ انفسهم کفرهم بما انزل اللہ۔ یہ مخصوص بالضم جو ہے وہ کفرهم بما انزل اللہ ہے، جو چیزیں اللہ نے نازل کی تھی اس کا انکار یہ بہت بری چیز ہے، اور وہ چیز جو اس کے عوض انہوں نے اپنے نفسوں کا حصہ، اپنے آپ کا جو حصہ یعنی دین کا جو حصہ ان کو ملنا تھا، اسے ترک کر کے، اسے چھوڑ کے، اس کے عوض اللہ رب العالمین کے نازل کی ہوئے نظام سے، اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب سے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے انکار کر بیٹھے، تو یہ اس کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا بئس ما، بہت ہی برا ہے، شیئن، بئس الشیء بری چیز ہے، شیئن وہ چیز، اشتروا به حظ انفسهم جس کے عوض انہوں نے بیچ دیا یا خرید لیا۔ اشترا کا لفظ خریدنے اور بیچنے ازداد میں سے ہے، دونوں میں بیع اور شراء۔ عربی میں اصل میں بیچنے کو بیع کہتے ہیں اور خریدنے کو شراء کہتے ہیں۔ یہ لفظ شراء اشتراء یہ عربی گرامر کے لحاظ سے دونوں کے لیے کبھی بیچنے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی خریدنے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے، اور اس کی وہ کیا ہے، ان یکفروا، اے کفرہم بما انزل اللہ، ان یکفروا، یہ ان نے یکفروا کو کفرہم کے معنی میں کر دیا ہے، مصدر کے معنی میں کر دیا۔ تو ان کے کفر بما انزل اللہ یہ بہت بری چیز تھی، جسے یہ اچھا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نبی آخر الزمان کا انکار کر دیا، اور ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان سے بغاوت کی، پھر آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے بغاوت کر دی، تو جو بھی نبی آیا ان کے دور میں اس سے یہ بغاوت کرتے چلے گئے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت برا عمل ہے، بہت بری خرید و فروخت ہے جو یہ کر رہے ہیں، کہ کفر خرید کر اور اپنا وہ حصہ جو ایمان کا حصہ تھا، جو دین کا حصہ تھا، وہ بیچ ڈالا۔ آگے اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، انہوں نے کفر کو کیوں اختیار کیا، جو اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی چیزیں تھی اس سے انکار کیوں کر بیٹھے۔ تو فرمایا بغیاً، یہ لفظ بغی یہ مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ بغی کے معنی ظلم کی بھی آتے ہیں، جب یہ عدل کے مقابلے میں، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وہاں پہ بغی ظلم کے معنی میں ہے۔ کبھی یہ بغی کا لفظ طلب کے معنی میں آتے ہیں، بغا یبغی، بغین کا معنی کیا ہوتا ہے، طلب کرنا۔ عرب آج کل کہتے ہیں عش تبغی، عش تبغی، کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا، یعنی ای شیء
تريد. ہم اگر اپنے عربی میں بولتے ہیں تو یوں بولتے ہیں، وہ پھر جب بولنے میں آتے ہیں تو ان کی وہ شارٹ کر جاتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی شارٹ کر جائیں، انگلش میں بھی شارٹ ہو جاتا ہے الفاظ بولتے ہوئے. تو عرب اس طرح کہتے ہیں کیا چاہتے ہو، چاہنے کے معنی میں، خواہش کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں یہ حسد اور بغض اور عناد کے معنی میں ہے کہ انہوں نے اس عناد کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی اپنی نبوت اور اپنی کتاب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اس پر کیوں نازل کرتے ہیں، ہماری مرضی کیوں نہیں کرتے اللہ. تو اس میں دو قسم کے یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. ایک گستاخی تو ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پر اعتراض یہ اپنی جگہ پہ ایک جو ہے نا قباحت ہے اور برائی ہے. دوسرا اللہ کے نازل کی ہوئی پروگرام سے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام سے بھی انکار کر رہے ہیں. تو یہ مزید یعنی اللہ کو چاہیے کہ ہم سے مشورہ کر کے جس کو نبوت دینی ہے اس کو دیں، ہے نا. اللہ کو اپنے مشورے کا پابند بنانا چاہتے ہیں. تو اس لیے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی اور ماننے والے جو ہے نا اوس اور خزرج کے لوگ کیوں ہو گئے، تو اس حسد اور عناد کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام پر اعتراض کر دیا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. جب اس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اپنے مخالف کی مخالفت کرتے ہوئے یہ جب ضد اور عناد کا شکار ہوتا ہے تو اس ضد اور عناد کے اندر آ کر یہ پھر حق کا منکر بن جاتا ہے. اس آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور قانون کے مطابق ان کا نکاح ہونا ہے، لیکن جب اس کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ اپنے خلاف فیصلہ آنے پر کیا ہو گیا، وہ بپھر گیا. اسی طرح جب بھی کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ ان کے اگر حق میں فیصلہ آ جاتا تو تب وہ ہماری طرح بازو نہیں ہلاتے تھے، نعرے نہیں لگاتے تھے، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا تھا تو وہ اسی بھی کیا کرتے تھے، سر تسلیم خم کر دیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے. بلکہ وہ اپنے خلاف فیصلے کرواتے تھے کہ دنیا میں میرے خلاف فیصلہ ہو جائے اور آخرت کا جو ہے وہ حساب بے باک ہو جائے. ہم کہتے ہیں آخرت میں دیکھی جائے گی، تو یہ اصل میں آخرت کا یقین جتنا مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی انسان دنیاوی معاملات کے اندر حسد بغض اور عناد کا شکار نہیں ہوتا. تو فرمایا بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. تو جب ان کے جرائم دو قسم کے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب. تو یہ کمال آئے یعنی ان کے اوپر پھٹکار ہو، غضب ہوا اللہ کا، غضب بالائے غضب اور یہ تسلسل کے ساتھ، یعنی انبیاء کرام کے قتل کی بھی یہ مرتکب ہوئے، انبیاء کرام کی پروگرامات کے انکار کی بھی یہ مرتکب ہوئے، اور آخر کار نبی آخر الزمان تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا یہ اپنے لیے غضب کا سبب تھا. آپ علیہ السلام کی کتاب اور آپ کا انکار کرنا یہ اپنی جگہ غضب بالائے غضب ہے. تو وہاں جو ہے پچھلی آیات کے اندر بتلایا گیا تھا کہ ان پر اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنا غصہ اس لیے نازل کیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کا انکار کیا، اور اس پر اللہ نے ان کو بطور اللہ کا غضب اور قہر ہوا ہے ان پر. آیت نمبر آیت نمبر 61 میں فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. کہ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور دوسرا انبیاء کرام کے قتل کے مرتکب ہوتے تھے. تو ایک غضب ان پر اس کی بنیاد پہ ہوا. دوسرا غضب آج گزشتہ آیات میں بتایا کہ لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب نبی آئے اور کتاب لے کر آئے، اللہ کی طرف سے لے کر آئے
ان کی کتابوں کے مصدق بھی تھی، اور اسی کتاب کے وسیلے سے، اسی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے یہ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اور اس کی خبریں بھی طلب کیا کرتے تھے اور خبریں بھی دیا کرتے تھے۔ اس نبی کے آنے کے بعد پھر انہوں نے ان کا انکار کیا تو دوسرا سبب غضب یہ ٹھہرا، تو فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، یہ تکبر اور خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی وجہ سے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، انبیاء کے اولاد ہیں، بڑے لوگ ہی کے اولاد ہیں، ہم کیوں ان لوگوں کو مانیں؟ تو یہ تکبر ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسی آیت کے نیچے کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے تو قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے مسند احمد سے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لا کر اس کی مطابعات کی ہے، اگرچہ اس میں سندن بحث ہے لیکن اس کے مطابعات موجود ہے، اس لیے حدیث قابل استدلال بھی ہے، اور خصوصاً اس میں ترغیب اور ترہیب کے اندر وہ چل سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ متکبرین قیامت کے دن انسانوں کے شکل میں ہوں گے، تو انسان کی شکل میں لیکن ہوں گے چونٹی جتنے، اور لوگ ان کو پاؤں سے روند رہے ہوں گے، اور ان کی غذا مسلمانوں انسانوں کی جہنمیوں کی پیپ سے جو گارا بن جائے گا، وہ پیپ کا گارا جو ہے وہ ان کی غذا ہوگی، وہ کھائیں گے۔ تو یہ دنیا میں بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا دکھلانا کہ میں بڑا ہوں، میں ہوں، تو یہ میں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے نا تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ کل قیامت کے دن اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب اور ذریعہ ہو، اس لیے بچنا چاہیے۔ دوسرا باب بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب جو اہانت کو مستلزم ہے، جس میں ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ یہ پولیس والے پکڑتے ہیں نا تو ساتھ تھپڑ بھی مار رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ عذاب مہین ہے، یہ برا بلا بھی کہا جا رہا ہو اور ساتھ میں جو ہے نا ڈنڈے بھی پڑ رہے ہو، پٹائی بھی ہو رہی ہو اور ساتھ میں گالیاں بھی پڑ رہی ہو، یہ عذاب مہین ہے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ مسلمانوں کو بھی جہنم کا عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے، بعض مسلمان عصاۃ المؤمنین، مسلمانوں کے جو گناہ گار ہیں، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے کے دو، کفار کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ ان کو رسوا کیا جائے، انہیں خوار اور ذلیل کیا جائے، مسلمان کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے کہ اسے پاک کیا جائے، تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اسے پاک کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا وللکافرین عذاب مہین، کفار کے لیے ایسا عذاب ہے جو اہانت اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہے۔ تو اس اہانت اور ذلت اور رسوائی کا عذاب ان پہ کیوں آیا؟ کہ اللہ کی کتاب کے انکار کرتے رہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے طرز کو چھوڑ دیا۔ اب آج ہم اپنا بھی موازنہ کر لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کے غضب اور کل قیامت کے دن عذاب مہین کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے عمل سے ہم عملی طور پہ اللہ کے نبی کے سنتوں کی بھی منکر ہیں اور عملی طور پہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بما انزل اللہ کی بھی ہم کیا ہے، منکر تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کی فکر کریں، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ کہہ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر یہ جو ہماری دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس کو ایسے انداز سے ہم نے گزارنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس پر پچھتانا نہ پڑے، پچھتاوا نہ ہو کہ یار میں نے کچھ کر لیا ہوتا، کیا اچھا ہوتا۔ یہ انسان کیا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ یہ آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کہ ہر چیز جو ہے نا کیا ہے، وہ مفید ہے، آج ہر چیز پہ اجر ہے، کل پھر اجر نہیں ہو۔ آج کس پہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، دو چیزیں ہیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں جو صدقہ ہے اس سے دو چیزیں دور ہوتی ہیں، ایک جو ہے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں، اور دوسرے بری موت سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو
کتنی بڑی چیز ہے. دنیا میں بندہ مصیبتوں سے بچ جائے اور مرتے وقت بری موت سے بچ جائے، بس کامیاب ہو گیا، اس کا تو کام ہو گیا. اب یہ صدقہ ہے کیا؟ تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ بس مولوی صاحب کہیں گے کہ چلو ہاں ڈز کرو، نکالو، ہاں زیادہ نکالو، بڑا نوٹ نکالو. نہیں نہیں، یہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات بتلائی. عجیب حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارشادک الرجل فی ارض ظلال. ایک آدمی راستے میں بھٹک گیا، راستہ بھول گیا ہے. آپ نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کا راستہ ادھر ہے. ہاں راستہ، میں نے کہا یہ پنڈی والے لوگ اچھے ہیں، راستہ صحیح بتاتے ہیں. لاہور والے کہتے سیدھا جاؤ. لاہور والے جدھر مرضی جب جا رہے ہو، آپ نے مغرب کا پوچھا ہے، وہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں آپ، اور پوچھا مغرب کا ہے، بھائی فلان جگہ جانا ہے، وہ کہتے سیدھا جاؤ. تو بھائی اس طرح نہ کرو. جب آپ سے کوئی راستہ پوچھے تو اس کو صحیح طرح کوشش کرو. یہ بیچارہ بھٹکا ہوا ہے اور اس کو صحیح راستہ بتلا دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے. یہ کوئی اس پہ تو پیسے تو نہیں لگتے نا، لیکن یہ بھی صدقہ ہے. اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے بلائیں دور ہو جائیں گی اور بری موت سے بچ جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نصر کا رجل الردی البصری. آپ کا کسی آنکھ خراب ہے، نابینا ہے، یا اس کی آنکھ خراب ہے، اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور اس سے بھی کیا ہوگا؟ آپ بری موت سے بھی بچیں گے، اور کس سے؟ آپ کی مصیبتیں اور بلائیں پریشانیاں دور ہوں گی. تو مسئلہ بڑا آسان ہے. اس لیے کیا کیا جائے؟ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کوشش کی جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ کی دیے ہوئے احکامات، اللہ کے حبیب کی دیے ہوئے اچھے اچھے اور میٹھے میٹھے پیارے پیارے پروگرامات، یہ کیا ہے؟ اس پر ہم چلیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم ہم عاجز کمزور ہیں اللہ، ہماری یا اللہ ٹوٹی پھوٹی بات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم ہمارے ان ساتھیوں کے اہتمام کو، ان کے بیٹھنے کو اللہ یہ پابندی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، رب کریم ان کی اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم اس درس کو یا اللہ اس طرح ایسی مقبولیت عطا فرما دے جس طرح ہمارے اکابرین کو دروس کو یا اللہ آپ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے. اے اللہ جیسے آپ نے احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو مقبولیت عطا فرمائی، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اور بزرگوں کی اللہ دروس کو جیسے آپ نے مقبولیت عطا فرمائی، اللہ ان جیسے ان کے اللہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اے اللہ اخلاص اور للہیت کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہماری ان ساتھیوں کے اہتمام کو قبول فرما لے. اللہ اس درس قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. ہمارے پروفیسر صاحب کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. میرے سسر کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرمائے. اور بھی آپ حضرات کے جتنے بیمار ہیں، ہمارے بزرگ اکثر بیمار رہتے ہیں، جانس ماما ہے، چودھری صاحب ہیں، اور بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. قرآن کریم کی روشنی ہمیں نصیب فرما دے، قرآن کی مٹھاس نصیب فرما دے، قرآن کا مزہ نصیب فرما دے. اللہ قرآن کی چاشنی نصیب فرما دے. اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ رحمت.